کسی نے ایک سوال کیا کہ کچھ دن سے کرونا وائرس کو لے کر یہ بات عام ہو رہی ہے کہ قرآن کھولنے پر اگر بال نکل جائے تو اسے پانی میں ڈبا کر نکالنا اور وہ پانی پینا اس سے شفا ہو جاتی ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ اور اس قسم کی مختلف باتیں ہو رہی ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر جمعہ کے دن قرآن میں بال نکلا تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مبارک ہے، اسے پانی میں ڈال کر پینے سے کسی بھی بیماری سے شفا ہوگی۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات کہ قرآن کو پڑھنے سے یا پڑھتے وقت پڑھنے سے پہلے کھولنے کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس میں سے بال نکل جائے تو اسے پانی میں ڈال کر پینے سے شفا ملیں گی کورونا وائرس سے۔ ایسا کوئی علاج کورونا وائرس کا بال کے ذریعے نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو کیا ہی بات ہے، آپ سب سے پہلے چائنیز گورنمنٹ کو کال کر کے بتائیں، جہاں ہمارے نہ جانے کتنے غیر مسلم یا چائنیز بھائی دنیا سے جو ہے کوچ کر جا رہے ہیں، اور انسانیت کو بچانا، انسانیت کی مدد کرنا، ایک جان کو بچانا ہمارے لیے تو ثواب کیسا ہے جیسا کہ پوری انسانیت کو بچانے کا۔ تو پہلے آپ کال کر کے ان کو یہ علاج بتا دیں، تو کوئی بھی وہ بھی آپ پر ہنسیں گے اور ہمیں بھی ہنسی آ رہی ہے کہ کس طرح کی باتیں ہیں۔ اب قرآن کو آپ کبھی کھولتے نہیں ہوں گے، سالوں سال کی دھول مٹی اور بال اڑ کے جمع ہو جاتے ہوں گے، اب ایک آدھ دن کھولے تو وہ گندے بال پتہ نہیں کس کے جمع ہوئے اس میں نکلتے ہوں گے، اور اس کو آپ ڈبا کے پینے کی بات کر رہے ہیں۔ دیکھیے، اب ہمارے پاس کے جو حالات ہے، دھول مٹی گندگی گھروں کے اندر، اب قرآن کھول رہا نہیں سال بھر، وہ بالا پتہ نہیں کس کس کے جا کے جمع ہو گئے، آپ بول رہے قرآن کھولے بال نکلے تو بولے وہ بال علاج ہے، یہ بالکل فالتو بات ہے۔ اور اگر اس بات میں اشاریہ 0.00001% بھی کوئی حقیقت ہے تو پلیز آپ جو ہے، جو بیچارے دنیا بھر میں لوگ مارے جا رہے ہیں اور جتنے سائنس لیبز کتنی کوشش کر رہے ہیں اس کے علاج کے لیے، پلیز ان کو کال کر کے بتائیں کہ ہمارے پاس آلریڈی علاج موجود ہے۔ یہ علاج ویسے ہی جسے اس سے پہلے ایک بار کسی نے سوال کیا تھا، وہ گھر میں آگ لگی تو بولے ایک دعا لکھ کر اس میں کاغذ میں لکھ کر پھینکنا، تو میں نے کہا یہ دعا جو لکھ کر پھینکنے سے آگ بجھ جاتی ہے، اس کی ضرورت فائر بریگیڈ والوں کو زیادہ ہے۔ پلیز آپ ان کو کال کر کے انڈین گورنمنٹ سے کہیں کہ اپنے سارے فائر بریگیڈ والوں کو یہ دعائیں ہاتھ میں دے دے، تاکہ پانی کی جگہ دعاؤں کی چٹھیاں ماریں گے پہلے، اگر اس سے بجھ گئی تو ٹھیک، نہیں بجھی تو پھر پانی ڈالا جائے گا، تاکہ پانی بھی ویسٹ ہونے سے بچ جاتا کسی کا مال۔ آپ اندازہ لگائیے کیسی احمقانہ باتیں ہیں، سب کو لینا دینا ہے۔ تو یہ اسی قسم کی بات ہے، یہ ایسا کوئی بال حقیقت میں نہیں نکلے گا، یاد رکھیے، اور نکلا تو آپ کا بچا ہوا گندگی کی نتیجے میں ہوگا، یا پھر اگر نکل رہا ہے کسی کو تو یہ شیطان کی طرف سے ہوں گا، یاد رکھیے۔ آپ سمجھ جائیے اس بات۔ آپ کہیں گے قرآن ہے، قرآن کا کور ہے، پھر شیطان اس کے پاس کیسے آئیں گا؟ وہ پہلے سے ہی کام کر کے جا سکتا ہے، کسی کے ذریعے کروا سکتا ہے، کسی دوسری اللہ کی مخلوق کو استعمال کر کے کام کرا سکتا ہے تاکہ لوگوں کے عقیدے خراب ہوں۔ رہا دوسرا کہ اگر جمعہ کے دن قرآن کے اندر بال نکلتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بال ہوں گا، یہ بالکل ہی فالتو بات ہے یہ بھی۔ اور نبی کے زندگی میں اور نبی کے ذات سے متعلق چیزیں سب کی سب یاد رکھیے متبرک ہیں۔ نبی صرف، غیر نبی کوئی نہیں، کسی امتی کی ذات سے متعلق کوئی چیز متبرک نہیں ہے، تبرکات برکت والی نہیں ہے، لیکن نبی کی ذات سے جو چیزیں سب متبرک ہیں، نبی کے بال چاہے داڑھی کے ہو، چاہے مونچھ کے ہو، چاہے سر کے ہو، ٹھیک ہے، یہ متبرک ہے، تبرکات ہے اس کے، نبی کا پسینہ ہو تبرکات ہے، نبی نے جن چیزوں کو استعمال کیا اس کو استعمال کرنا، یہ تبرکات میں سے۔ صحابہ کو دیکھا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پیا، اور جب پینے دیا تو صحابہ اس حصے کو ڈھونڈ کر پیتے تھے جہاں سے نبی نے پیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہے، اور ایک جو ہے منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی کا انتقال ہوتا ہے، لیکن ان کے بیٹے عبداللہ ایمان والے تھے، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی قمیض دیجئے، میرے والد کو پہنا دوں، شاید یہ اس کے لیے فائدہ ہو، تو نبی کی قمیض بھی متبرک ہے چونکہ آپ کی ذات سے متعلق چیزیں ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اگر قرآن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متعلق ہی بال نکلنے کا کچھ ہوتا تو نبی ضرور بتا دیتے کہ میرے صحابہ اب تمہارے بعد کے دور میں تو میں نہیں رہوں گا، بعد والے لوگوں کو بھی تبرکات چاہیے نا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کی روایت ہے، بال کٹوا رہے ہیں، جو آپ نے حج کیا ہے اسے بال صاف کروا رہے ہیں، اور صحابہ انتظار میں کھڑے کس کو ملیں گے وہ، کیونکہ نبی کی ذات سے متعلق چیزیں تبرک ہیں، متبرک۔ صرف نبی میں کہہ رہا ہوں، پھر میں دہرا رہا ہوں، نبی کے علاوہ کوئی پیر، فقیر، ولی، ابدال، قطب، یہ وہ، علامہ، فہامہ، مفتی، کوئی متبرک نہیں، نبی کی ذات، اور نبی کی ذات سے جو چیزیں متعلقات ہیں سب متبرک۔ سمجھ رہے؟ تو بس ویسے ہی حال ہے، مقدسات جو ہوتے ہیں نبی کی زندگی سے متعلق، یہ بالکل اہم چیز ہوتی ہے، یاد رکھیے۔ لیکن یہ قرآن میں بال کا ملنا اور ساتھ میں وہ جو کورونا وائرس کا علاج بال کے ذریعے، یہ بالکل ہی بے ڈھنگی باتیں ہیں، یاد رکھیے، اور بالکل ہی بے بنیاد بغیر سر پر کی باتیں ہیں۔ ایسی باتیں کر کے اپنی جہالت کا لوگ اظہار نہ کریں اور اسلام کو بدنام نہ کریں، یاد رکھیں۔